اور ایک یقین ہے شاگرد کو اپنے استاد کے اوپر ایک یہ اعتماد کا زاویہ ہے، اگر شاگرد کو استاد کی بات پہ یقین نہ ہو، اعتماد نہ ہو، تو استاد کہے گا بیٹا یہ زیر ہے، وہ کہے گا نہیں استادی یہ زبر ہے، وہ کہے گا جی پیش ہے، یہ کہے گا نہیں جی الٹا پیش ہے۔ لیکن استاد زبر کہہ رہا ہے، شاگرد زبر بول رہا ہے، وہ زیر بولی جا رہا ہے، شاگرد زیر کہہ رہا ہے، وہ پیش کہہ رہا ہے، یعنی جو بات استاد بولتے جا رہا ہے وہی شاگرد کہتا جا رہا ہے، کیوں؟ اس کو اعتماد ہے کہ میرا استاد مجھے غلط پڑھا سکتا نہیں، مجھے غلط نہیں پڑھا سکتا، تو اس لیے وہ اعتماد کرتے ہوئے پیچھے وہی چیز پڑھتے جا رہا ہے، کہتے جا رہا ہے جو استاد کہتا جا رہا ہے۔ اگر اس کو اعتماد نہ ہوتا تو آج دنیا کے اندر علم کبھی بھی نہ پھیلتا، یعنی شاگرد کچھ کہتا استاد کچھ کہتا۔ تو جس طرح بچے کو والدین پہ اعتماد ہے، شاگرد کو استاد پہ اعتماد ہے، اسی طرح ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پہ اعتماد کرے، جو رب لفظ بولے، جو رب حکم دے اس پہ عمل کرے۔ اور ایک اعتماد ہے امتی کا اپنے نبی کے اوپر، بچے کا والدین کے اوپر، شاگرد کا استاد کے اوپر، اور ایک اعتماد ہے امتی کا اپنے نبی کے اوپر۔ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کی ہر بات پہ اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیسا یقین، کیسا اعتماد تھا۔ ایک عورت کچھ مدینے کے حالات لے کر کاغذ کے اوپر لکھ کر مکہ کی طرف چلی، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ دو ساتھیوں کو ساتھ لے، وہاں کسی جگہ پہ مکہ سے پہلے آپ کو کوئی عورت ملے گی، اس کے پاس مدینے کے سارے حالات ہیں، مخبری ہو جائے گی، وہ کاغذ اس سے لے کر آؤ۔ تو مکہ سے کچھ دور پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو روک لیا، اس کی تلاشی لی گئی، مگر اس سے وہ چٹھی، وہ کاغذ نہ نکلا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آرام سے وہ کاغذ دے دے، کہاں ہے؟ کہنے لگی ہے کوئی نہیں، دوں کہاں سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں اپنے آقا کی زبان پہ اتنا یقین ہے، اتنا اعتماد ہے کہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں مگر میرے محمد کی زبان سے نکلا ہوا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اتنا اعتماد ہے، یقین ہے، اور اگر وہ تو کاغذ نہیں دے گی تو یاد رکھ میں علی تیرے کپڑے بھی پھاڑ دوں گا، میں علی تیرے ٹکڑے بھی کر دوں گا، مجھے آقا کی بات پہ یقین ہے کہ تیرے پاس وہ کاغذ ہے اور نکال۔ اب وہ ڈر گئی، اس نے خفیہ جگہ سے وہ کاغذ نکالا، حضرت علی کے پاس کو دے دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح بچے کو اپنے ابا کی بات پہ اعتماد ہے، مرید کو پیر کی بات پہ اعتماد ہے، شاگرد کو استاد کی بات پہ اعتماد ہے، اسی طرح ایک امتی ہونے کی حیثیت سے اس امت کو چاہیے کہ وہ اپنے
کی بات پہ یقین کریں، سبحان اللہ، اعتماد کریں۔ میرے دوستو، محبت اور چیز ہے، عقیدت اور چیز ہے۔ آج ہم صرف عقیدت کی حد تک رہ گئے ہیں، محبت ہمارے دل سے نکل چکی ہے۔ ایک اللہ والے تھے، جب اس کے مریدین کافی بڑے تو بادشاہ کو کسی نے جا کر کہا حضرت کیا جناب آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو جنگل کے اندر اتنے مریدین بن گئے ہیں، ان قریب وہ تمہاری بادشاہی پہ حملہ کرے گا تو بادشاہی سنبھال لے گا، اس کا کچھ کرو۔ اس بزرگ کو بادشاہ نے بلایا، کہنے لگا بھی آپ نے تو ہزاروں کی تعداد میں مرید بنا لیے ہیں۔ وہ شیخ بولے، وہ پیر بولے، بادشاہ سلامت آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میرے مرید مجھے ماننے والے محبت کرنے والے تو صرف ایک دو ہی ہیں، باقی عقیدت مند ہیں، سارے عقیدت مند ہیں، بس ہاتھوں کو چومنے والے۔ اس نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ سارے عقیدت مند ہیں، مرید دو ہی ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، کچہری لگائیں، ساری قوم کو بلائیں اور ایک پردے کے پیچھے آپ جا کر 2 بکرے لے کر بیٹھ جائیں اور مریدین کو بلا کر کہیں کہ آپ کے پیر سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے 2 آدمیوں کو قتل کرنا ہے، اب پیر کے لیے جان کوئی دے، تو آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ میرے ماننے والے کتنے، عقیدت مند کتنے۔ اب انہوں نے ایسا ہی کیا کہ پردہ لگایا، 2 بکرے جا کے کھڑے کر دیے، باہر آ کے اعلان کیا، ہزاروں کی تعداد میں مریدین بیٹھے تھے کہ بھائی آپ کے پیر سے، شیخ سے، استاد سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، اس کے بدلے میں ہم نے 2 کو قتل کرنا ہے، 2 مریدوں کو، آؤ ذرا جلدی کرو۔ اب وہ ہزار سارے سے اب کوئی اٹھنے کے لیے نام نہیں لے رہا، ایک اٹھا، اس نے کہا جی میں جان دیتا ہوں۔ وہ چلا گیا، جب پردے کے اندر گیا تو انہوں نے وہاں اس کو بٹھا دیا اور ایک بکرے کو ذبح کیا اور خون جو پردے کے نیچے سے باہر نکال دیا۔ اب خون تو ساروں نے دیکھ لیا نا کہ ہو گیا تھا، انہوں نے کہا جی ایک اور چاہیے، جلدی کرو۔ اب کوئی اٹھنے والا نہیں ہے، اب کوئی بھی اٹھنے والا نہیں۔ ایک عورت تیار ہوئی، اس نے کہا جی میں اپنے پیر کے لیے جان دیتی ہوں۔ تو جب اس کو اندر لے گئے تو دونوں اخبار لے کے آ گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کے مرید 2 ہیں۔ شیخ بولا، انہوں نے کہا 2 بھی نہیں، 1.5 بنے، 2 بھی نہیں بنے، 1.5 بنے، ایک تو عورت ہے۔ تو اس وقت شیخ نے فرمایا کہ عقیدت مند تو زیادہ ہوتے ہیں، محبت کرنے والے، اعتماد کرنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنی زبان سے یہ بڑی جلدی کہہ لیتے ہیں کہ اللہ یہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، رازق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ جی ہم حضور کو اپنا نبی مانتے، وہی ہمارے پیغمبر ہے، وہی ہمارے رسول ہیں، لیکن سوال ہے ہم نے حضور کی کتنی سنتوں پر عمل کیا ہے، اعتماد کتنا کیا ہے۔ بات یہ ہے سوچنے کی میرا بھائی، کیا ہمارے سر کے بال حضور جیسے ہیں، چہرہ حضور جیسا ہے، ہمارا لباس حضور جیسا ہے، ہماری نماز حضور جیسی ہے، ہمارے معاملات، تجارت معاملات حضور جیسے ہیں؟ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، صرف نام لینے سے تو بات نہیں بنتی نا۔ تو اس لیے میرے دوست، ہمیں اپنے اللہ پر بھی یقین کرنا چاہیے، ہمیں اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی اعتماد کرنا چاہیے، اعتبار کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ تو دوستو، پچھلی جو عرض کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت بیان کر دیتی، پھر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے اگ دے سڑ دیتا گیا۔ پھر عرض کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تو بہترین میری زندگی کے دن نہیں گزرے جڑے میں اللہ تے اعتماد کرتے کہ اگ وچ 40 دن گزرے۔ اس تو اگے میں عرض کی کہ انشاءاللہ اگلے
السلام نے ہجرت فرمائی تو بیوی سارا کو نال لیا، مصر کے قریب پہنچے تو جڑا مصر کا بادشاہ تھا وہ ایویں کرتا کہ اگر کسی کی خوبصورت بیوی نال ہوتی تو گرفتار کر لیتا اور اندر معاذ اللہ زنا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہجرت کرتے جاتے پیسے یہ وطن چھڑ کے، حضرت سارا نال ہے، اطلاع دیتی گئی مسافر ہے، عورت بڑی خوبصورت ہے، گرفتار ہو گئے۔ تو اگر کوئی کہتا سی نا میری بہن ہے تو چھڑ دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ کون؟ تو فرمایا میری بہن ہے، یعنی نیت ایسی کہ میری اسلامی کا بہن ہے نا، اگر بیوی لیکن وہ بے ایمان بہن کمر تو بعد بھی گرفتار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زوجہ محترمہ جناب سہرا سلام اللہ عنہا جدو محل دے اندر چلیاں گئیاں تو حضرت سہرا سلام اللہ عنہا بیٹھیاں نے، اس بادشاہ نے حضرت سہرا والا ہاتھ چکیا، ہاتھ سن کے خشک لکڑی واگو ہو گیا، پھر توبہ کی تھی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا، 3 مرتبہ ایویں کیتیا کہ ہاتھ سو کے خشک لکڑی واگو ہو گیا، تے میرے پروردگار نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو رہتے اس بادشاہ دے مال تک ساریاں دیواراں نو شیشے دا بنا دتیا۔ سبحان اللہ مدہ شکر جنارنی آویکھ لے ساریاں دیواراں شیشے دیاں بن گئیاں، پھر کہندے پتہ نہیں اے جن ہے کہ پری ہے، نینو سمجھ نہیں پئی آندی، تے کہندے جا تینوں آزاد کیتا۔ حضرت سہرا سلام اللہ عنہا جدو چلن لگیاں نے تے بادشاہ کہندے سہرا میں اللہ کو توبہ کر لئیے، میں اللہ کو معافی منگ لئیے، تے میں تینوں اپنی دھی بنا لے آئے، تے دیاں کروں خالی جا دیاں
چھری بھی رکھ دے وانا گڑے تے ربا تو بولی تو تیری مرضی ہے، پر پتر اللہ نے دے دیتا الاختصار تے نال ہی پھر امتحان بھی شروع ہو گئے۔ اور حکم ہویا کہ لے بیوی تے بچہ تے چل پھر چھڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اما ہاجرہ نے لیا، تھوڑی جی کھجوروں پانی دیا، چل پے۔ ایک جگہ تے آ کے بیٹھے جتھے انسان کا درکنار پرندے بھی نظر نہیں آتے۔ بیٹھ کے انج پانی رکھا، انج بچے کو بٹھایا، انج بیوی کو بٹھایا، تے آپ پھر واپس چل گئے۔ تے اما ہاجرہ بول کے کہہ دیا نہیں ابراہیم کنے سارے چھڑ کے جا رہے ہو، ذرا گل تا کرانا اے تہاڈا او پتر ہے جڑا رات نو بھی رو کے منگیا جے، دن نو بھی رو کے منگیا جے، تیرا او پتر ہے جڑا بڑا نور ہے، دل دا سرور ہے، ذرا بیٹھو تا صحیح۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام گل نہیں پہ کر دے تے اما ہاجرہ فرماندیاں نے بس پھر اتنا دسو چا کہ آدھی مرضی نال جا رہے ہو یا خدا دی مرضی نال؟ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ میں اللہ کی مرضی نال جا رہا ہوں، گفتگو نہیں فرمائی۔ تے اما ہاجرہ فرماندی اچھا جاؤ پھر جی وہ مرضی نال جا رہے ہیں پھر جاؤ، وہ سانوں ہوں جڑا ہے لاوارث نہیں چھڈے گا۔ روایات کے اندر بھی ہے، تفسیر کے اندر بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے تھوڑے جے بولے ہوئے نا پہاڑ تو دعاواں مانگ دیتی 13ویں سپارے کے اندر حضرت ابراہیم کے اندر، اور الفاظ یہ آئے ربا او پتر ویکھ او بیوی ویکھ تیرے حکم تے میں چھڈ کے جا رہا، میں ویکھا نہیں، میں گل نہیں کیتی، میرا تصور ابراہیم علیہ السلام نو رب نے جواب دیتا ہونا ابراہیم چپ کر نہ رو، اج کلے ہیں اے تو دا ویزا ہی نہیں لبنا۔ سبحان اللہ۔ امیداں وکھریاں، ترلے وکھرے، پیسے وکھرے، وہ کتھے جانا ہے؟ وہ جتھے اما ہاجرہ بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جتھے اما ہاجرہ پیر جی ربا، فقیر جی ربا، بادشاہ جی ربا، مفسر جی ربا، امام صاحب جی ربا، خطیب امام جی ربا، فرمایا ہٹ ایتھے اونجی ٹر جویں ہاجرہ نے ٹرتے دکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کوئی جاوے اللہ نے انہیں ٹر جویں ہاجرہ نے تھے صفا مروہ تے ٹرتے دکھایا ہے۔ بہرحال بیٹھے ہیں پیاس لا کے صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، قرآن نے دوسرے سپارے بیان کیتا ہے صفا والمروہ من شعائر اللہ، تو کدے صفا تے چڑھیاں کدے مروہ تے پانی ختم ہو گیا ہے۔ ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عید رکھی، اما ہاجرہ جب واپس آئیاں تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ دوستوں ہزارہ سال گزرن تو بعد بھی زمزم دا رنگ نہیں بدلا، بو نہیں بدلی، ذائقہ نہیں بدلا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر منا پانی دے اندر بھی 2-3 قطرے زمزم دے پا دیو، ذائقہ فضیلت اور ان کی عظمت وہی ہے جڑی زمزم دی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہاں صدیاں گزرن تو بعد بھی اے پانی بدلا کیوں نہیں، زمزم بدلا کیوں نہیں، بو ہے، رنگ ہے، ذائقہ ہے؟ جواب ملتا ہے کہ بدلا تا نہیں، انہوں ایک نبی دی ایڑی لگی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی دی سبحان نبی دی ایڑی لگی ہے، اور جنوں نبی دی ایڑی لگے وہ اج تک نہیں بدلا۔ سنیو مسلمانوں پھر غور نہ کرو، جنوں نبی دی ایڑی لگے وہ تو بدلے نہ، تے جن دے اوتے سارا ہی نبی آ جاوے۔ سبحان اللہ۔ اوے اس ابو بکر نے پھر کی کہنے، او جڑے ابو بکر دے اوتے نبی سارا ہی سوار ہو جاوے، پھر وہ کیویں بدل گئے؟ تو میرے دوستو زمزم اما ہاجرہ تشریف لے تے آئیاں تے پتھر چکے تے جتوں پانی نکلدا پیا نال کناری بنائی تے نال ہی کہندے نے زمزم رک جا، پانی رک گیا۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اما ہاجرہ علیہ السلام اگر یہ جملہ نہ بول دیا کہ رک جا
فرمایا پانی پھر دنیا کے اندر پھیل جائے، پھر دی عظمت تے قدر نہیں رونی ہے۔ میں سنا کہ چند سال پہلے وقت کی حکومت نے کوشش کی تھی کہ مکہ تو پانی جڑا سپلائی کر دیتا جائے پیپوں کے ذریعے، کھدائی کر دے تاکہ مدینے بھی آ جائے۔ فرمایا مدینے کے بعد پانی نہیں آیا کہ انہوں کے ذریعے تو اے ام ہاجرہ علیہ السلام اپنا کہتے ہی رک جا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، جوان ہوئے، خواب آ گیا ابراہیم قربانی منگنا، صبح اٹھے اٹھ کر دیتے، دوسری رات پھر خواب ابراہیم قربانی منگنا، صبح اٹھے گائے ذبح کر دیتی۔ تو تیسرے دن خواب آیا کہ ابراہیم جیڑی تینوں سب تو زیادہ محبوب چیز ہے وہ منگنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک میں تو اسماعیل دیا منگتا ہے۔ اچھا اٹھے، ہاں اما حاجر علیہ السلام آخر لگے کچھ دعوت تے جانا ہے، بڑے بڑے مہمان کی دعوت ہے، انہوں تیار تک کرو۔ اما حاجر علیہ السلام نے تیار فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری لئی اور ایک رسی لئی چل گئے۔ تے شیطان جڑا نا تو پھر ریا نہ گیا کہ قربانی قربانی اللہ دے نام تے قربانی جی اگر یہ ذبح ہو گیا تو بس پھر قیامت تک تا یہ لوگ اللہ دی راہ تے قربان ہوتے رہ سن، جی میں ابراہیم تیار ہویا کھڑا ہے تے بابا بن گیا تے پھر تسبیح تسبہ لیا۔ آج بھی میری قوم اللہ معاف کرے، بس اسی بابے دے ہتھوں ہی مرے پائے۔ بابا بڑا تسبہ پکڑا بڑا سر تے کہندا ہے آج نا تینوں پتہ ہے یہ کتنے لے جاتا ہے؟ میں کہا ہاں دعوت دے انہاں کا دعوت دو بندے تھوڑی لے جاتا ہے۔ کیوں؟ میں کہ ذبح کرن جاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی نہیں بڑا آدمی بھی ذبح کرنا، میں کہا اللہ کا حکم ہے۔ تو مہاجر نے جملہ بولا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میرا ایک بیٹا نہیں، اگر میرا 1000 بھی ہوتا تو میں اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال پھر اسماعیل علیہ السلام کو آیا کہنا تم کدھر لے جاتا ہے؟ اتنا جب حاجی ٹکریاں مارنے 3 جگہ تھے تو 3 جگہ پہ ہی شیطان نے روکا اور وسوسہ پایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے جدو پہنچ گئے تو اکھاں تے پٹی بنی، چھری رکھ دیتی، چلانی شروع کر دیتی۔ میرے دوستو یہ بھی ایک عقیدے کی گل ہے، عقیدے کی گل ہے، سمجھو انہوں اگر نبی عالم الغیب ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے امکان نہیں ہے، پھر تو نبی جانتا ہو گیا نا کہ ذبح نہیں ہونا، پھر لے کیوں گئے؟ جی اگر ابراہیم کو پتہ نہیں تو پھر معلوم ہوا عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، پھر نبی نہیں ہے۔ جی اگر پتہ ہے تو پھر امکان نہیں ہے۔ اگلی چیز میرے دوستو ہوندہ وہ ہے جڑا اللہ چاہے، جڑا اللہ چاہے، کسی دے چاون نال بھی کوئی چیز پوری نہیں ہوندی۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام بھی چاہتے کہ ذبح ہو جائے، اسماعیل بھی چاہتے کہ میں ذبح ہو جاواں، وہ بھی نبی میں بھی نبی، لیکن 2 نبی چاہتے پہ کہ ذبح ہوئے، لیکن اللہ چاہتا بھی ہے کہ ذبح ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ تو میرے دوست چھری رکھ دیتی، جدو رکھ دیتی تو ابراہیم علیہ السلام غصے وچ چھری نو واپس کر جدو پتھر تے مارا، پتھر 2 ٹوٹے تے بول کے کہتے ہیں چلدی کیوں نہیں ہے، کٹدی کیوں نہیں ہے، ذبح کیوں نہیں کرنی ہے؟ تو چھری بولی، فرمایا ابراہیم تو ایک باری کہنا ہے چل، اس تو پہلے میرا رب 70 باری کہہ دینا ہے ہٹ، ہن تیری منا کے آدھے رب دی منا۔ تو پھر قرآن دی آیت مبارکہ آ گئی کہ اے ابراہیم کسی آدھے خواب پورا فرما دیتا۔ تو میرے دوستوں بڑی عظیم ہے
تو اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو پھر کون ذبح ہو جاتا ہے؟ پھر بندے ہو جاتا ہے کہ مسلمان کہ آپ 10 دن پہلے لاہور چڑھ گیا کری جاتی ہے اس باری وہ مینو نہ آ گئے تو پھر اور بھی چڑھ کرتے لوگ بھی اس باری پتر پکڑے تو مینو نہ گر دے. تو بہرحال دوستو ابراہیم علیہ السلام نے بھائی بیٹا پیش کر دیتا تو اللہ پاک نے اس قربانی کو لیا کہ دبا ذبح ہوا اور جانور ذبح ہوتے ہیں تو کل قربانی والا دن ہے. کوئی ساتھی بھی اس چیز میں سستی نہ کرے. روایات میں چاہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 2 مینڈے ذبح کیتے سی اور 1 مینڈا ذبح کرتے فرمایا کہ اللہ میری طرف ہے قبول فرمانی اور دوسرا مینڈا ذبح کرنے تو بعد میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اکھاں میں آنسو آئے اور فرمانے لگے کہ میرے پروردگار قیامت تک جڑی میری امت کے غریب کے مسکین لوگ قربانی نہ کر سکن میں محمد انہوں کی طرف بھی کرنا پیا میں قبول فرما دیں. تو بھائی قربانی ضرور کرنی ہے. تو کل اپنا جی عید الاضحیٰ کی نماز ہے وہ انشاءاللہ آپ 6 بجتے 15 منٹوں سے پڑھنی. سارے ساتھی تشریف لے آ گئے 6 بجتے 15 منٹ انشاءاللہ.